بھائی، پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ایک اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کرتا ہوں۔ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ کامیابی چاہتا ہے۔ اپنی کوئی منزل اس نے سلیکٹ کی ہے، میں پڑھ کے کامیاب ہو جاؤں، میں دکانداری کر کے کامیاب ہو جاؤں، میں بزنس کر کے کامیاب ہو جاؤں، میں کوئی آفیسر بن کے کامیاب ہو جاؤں۔ مقصد کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا، میرے بندو میرا کلام سنو، میں تمہیں بتاؤں جو تمہارے قلب کی چاہت ہے، جو تمہارے دل کی تمنا ہے، جو تمہاری آرزو ہے، وہ تم کہاں سے پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن المجید میں ارشاد فرمایا، یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ ایک کام ہے لوگوں کو برائی، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس کام کا بدل کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جو لوگ کام کریں گے یہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے۔ جس کو اللہ کہے کامیاب ہو جائیں گے، اس کی کامیابی کا کیا شک رہ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سلسلے کے بزرگ ہیں، رسول پاک کی آل ہیں، بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے حج کے ایام تھے، حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صفا پہاڑی پر تھا، یہ دو پہاڑیاں ہیں صفا مروہ، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، انہوں نے ان پہاڑیوں کی زیارت کی ہے، اور ان پہاڑیوں پر پتہ نہیں کتنے خدا کے نبی، کتنے اللہ کے ولی، کتنے خدا کے رسولوں کے قدم لگے ہوئے، اور یہ دونوں مقامات اللہ یہاں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صفا پہاڑی پر موجود تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک چادر باندھی ہوئی ہے، دوسری چادر اوڑھی ہوئی ہے، وہ صفا پہاڑی سے دوسری طرف نیچے اترا، میں پہلے وہاں موجود تھا۔ اس اللہ کے بندے نے 2 نفل ادا کیے، اور نفل ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرماتے جب میں نے دعا کرتا ہوا پایا تو میں نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ دعا تو آہستہ کر رہے تھے، دعا تو اللہ سے دل سے کر رہے تھے، لیکن میں اس دعا پر ہاتھ اٹھا کر آمین 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 کرتا رہا۔ انہوں نے دعا کو مکمل کیا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، دیکھا تو ایک تخت ہوا میں اڑتا ہوا آیا، اس میں 2 چادریں اور پھل موجود تھے۔
میں جلدی جلدی چل کے ان کے قریب گیا. جب انہوں نے چادریں بدلی، میں وہاں پہنچا. میں نے کہا یا حضرت، یہ جو اللہ کی طرف سے خوان آیا ہے اس میں میرا بھی حصہ. فرمایا تیرے کیسے حصہ؟ میری یہ چادریں بوسیدہ ہو گئی تھی، میں نے اللہ سے مانگی تو اللہ نے 2 چادریں بھیج دی. مجھے کھانے کی طلب تھی، میں نے اللہ سے رزق مانگا، یہ پھل آ گئے. تیرا کیسے حصہ ہے؟ کہا جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین 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 کر رہا تھا، اس لیے میرا بھی حصہ ہے. اس اللہ کے ولی نے فرمایا اے اجنبی، میری چادریں بوسیدہ ہو گئی ہیں، یہ تو مجھے پہننے دے اور پھلوں میں میں تجھے حصہ دیتا ہوں، تو بھی کھا لے. انہوں نے ایک چادر باندھ لی، دوسری چادر اوڑھ دی، جو بوسیدہ چادریں تھیں تہہ کر کے اسی تشت میں رکھ دی. کہتے ہیں مجھے پھل کھانے میں حصے دار بنایا. میں نے تو پھل کھایا. پھل کھانے کے بعد وہ اٹھے، جیسے ہی پلٹے چاروں اطراف لوگوں نے گھیر لیا. کوئی ہاتھوں کے بوسے لیتا ہے، کوئی جسم کو چومتا ہے، کوئی ان کے کپڑوں کو چومتا ہے. جس کو یہ موقع نہیں ملتا دور سے ہی ان کے جسم پہ ہاتھ لگا کر چہرے پہ ملتا ہے. میں نے کہا ابراہیم، تو نے پوچھا نہیں یہ کون تھے؟ فرماتے ہیں اسی سوچ میں ہزاروں لوگوں نے ان کو گھیر لیا. ایک شخص جو بہت محبت سے اس کے ساتھ ہاتھ مس کر کے چہرے پہ پھیر رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی تو بتائے گا یہ کون ہے؟ انہوں نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، فرمایا امام جعفر کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ سے لے کے پہنتا ہے، اللہ سے لے کے کھاتا ہے. میں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے بتایا امام جعفر کے بغیر کون ہو سکتا ہے جو اللہ سے لے کے پہنتا ہے، اللہ سے لے کے کھاتا ہے. میں نے کہا بھائی انہیں تو 500 سال ہو گئے، ان کا تو وصال ہو گیا. کہ اللہ کی قسم وہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں، اللہ سے لے کے کھاتے بھی ہیں، اللہ سے لے کے پہنتے بھی ہیں. اللہ کا پاک کلام ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو اللہ کے ولی ہیں جن کی زندگیاں اللہ کے راہ میں گزرتی ہیں، جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دیتے ہیں، قرآن پاک دلیل دیتا ہے یہ مرتے نہیں، ان کی زندگیاں ابدی زندگیاں ہوتی ہیں. اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ ان کو کھانا بھی دیتا ہے. ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں. یہ خدا کا ولی ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے براہ راست رسول پاک سے فیض پایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحبت کی اور فیض پایا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے ابو قاسم رحمت اللہ علیہ نے فیض پایا، اور ابو قاسم سے حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ نے فیض پایا. یہ اللہ کے ولی ہمارے سلسلے کے پیر اعظم کبار. آپ فرماتے ہیں اللہ نے جو اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا
کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا آخرت میں کامیاب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول پاک اس نے آیت مبارکہ پڑھی اور پڑھ کے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تمہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اس کا محبوب جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کا مطلب یہ ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو آگے پہنچانا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مقصد۔ اور جس نے یہ کام کیا، کیا مطلب؟ جس نے قرآن و حدیث کو آگے پہنچایا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایسا کام نہیں ہے کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، میں نے دکان تو چلائی ہے نا، کاروبار تو میں نے کیا ہے نا، کرو، کاروبار کرو، دکانداری کرو، نوکری کرو، کوئی منع تھوڑی ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، اگر یہ کام نہ کیا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے یہ کام قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس کام کو کرنا واجب ہے، اور واجب کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور رسول پاک فرماتے جس نے یہ کام نہیں کیا، یعنی نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم آگے نہیں دی، موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس گناہ کا اسے عذاب ضرور دے گا۔ پھر عرض کروں یہ کام کیسا کام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر ہم نے نیکی کا حکم نہ دیا، برائی سے نہ روکا، تیرے میرے پیارے رسول فرماتے ہیں موت سے پہلے اس گناہ کا اسے عذاب ضرور دیا جائے گا۔ کوئی فکر نہیں ہے، بھگت لیں گے۔ خدا کی قسم انبیاء کرام صرف عذاب کا ذکر پڑھتے تھے یا بیان کرتے تھے، چیخیں نکل جاتی تھی، اللہ کا عذاب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ بہت سے خیر خواہی کے کام، بیمار ہے سہارا دے دو، بیمار ہے دوائی دلا دو، بھوکا ہے کھانا کھلا دو، ننگا ہے کپڑے پہنا دو، بہت سی خیر خواہیاں۔ مومن لڑ پڑے صلح کرا دو، ہم تو آگ لگائیں گے، صلح کیا کرائیں گے، آگ لگا دیں گے۔ موقع مل گیا، وہ پہلے اس کو پسند نہیں کرتا، ایسی باتیں بتاؤ ساری زندگی دشمنیاں پیدا ہو جائیں، کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک کا فرمان ہے میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، حج، زکات سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو۔ اصحابہ بے تاب ہو کے کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان جائے، بتائیے وہ عمل کیا ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا دو مومن لڑ پڑے ان کی صلح کرا دو۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکات سے بھی بڑا عمل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ سے عرض کی یہ ساری نیکیاں ہیں، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، کپڑے پہناؤ، صلح کراؤ، یہ کرو وہ کرو۔ سب سے بڑی خیر خواہی بتا رہا ہوں
مومن کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے اس کو نیکی کی راہ پر چلا دو، اس کو گناہ کی راہ سے روک دو۔ خدا کی قسم اگر آپ نے یہ کام کیا، آپ نے اس کو جنت کی راہ پہ گامزن کیا۔ اگر تو وسیلہ بنا کسی کو جنت کی راہ پر چلنے کا، تو بڑا بخت والا، بڑا نصیب والا۔ اور ابھی آپ نے حدیث پاک سنی جو نیکی کا حکم دیتا ہے، اس کے کہنے سے نماز پڑھ لی، اس کے کہنے سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اس کے کہنے سے حرام کھانا چھوڑ دیا۔ رسول پاک فرماتے ہیں، ابھی آپ نے سنا میرے بیٹے شہزاد بیان کر رہے تھے، اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا جس کی دعوت سے، جس کی تبلیغ سے وہ نیک کام کیا، اور نیکی کرنے والے کے ثواب میں اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ایسے سودے اللہ کے در سے ملتے اور کوئی نہیں دیتا۔ بہت نیکی کے کام ہے، اور سب سے بڑا جو خیر خواہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی خیر خواہی، تو مومن کے پیچھے لگ جا، تو مومن کو تھام لے، اس کو گرنے سے روک دے، مومن کو اللہ کی راہ پہ چلا دے، مومن کو گمراہی سے بچا دے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم پہنچا، وہ عمل کرے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، خدا کا رسول راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو گیا تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں، دیکھ رہے ہیں سامنے کیا ہو رہا ہے، اور عقل بھی ہے، سمجھ بھی، یہ جانتے ہیں اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا گند مچ رہا ہے، کس کو نہیں پتا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن جب دیکھ رہے ہیں سامنے یہ گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ نہیں روکیں گے، وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ میرے مرشد سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم نے کبھی دیکھا محلے میں کسی ایک گھر میں آگ لگ جائے، وہ صرف گھر والے بجھاتے ہیں؟ پورا محلہ اکٹھا ہوتا ہے، جس کے گھر میں بالٹی نہ ہو، بالٹی نہ مل سکے، وہ جو برتن مل جائے اسی میں پانی لے کے، مٹی لے کے بھاگتا ہے، بھاگو بھاگو، آگ لگ گئی۔ او بھائی، اس کا تو گھر نہیں تھا، گھر تو کسی اور کا تھا جہاں آگ لگی، یہ بھاگ بجھانے کیوں گیا؟ اس بات کو سمجھو، اللہ کی قسم وہ صرف اس لیے گیا، اگر یہ آگ یہی نہ بجھائی، یہ پھیلے گی، یہ بڑھے گی، یہ میرے گھر کو بھی بھسم کر دے گی۔ اس آگ کو اس لیے وہی بجھانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دوسروں کے گھروں میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی قرآن پاک سے محبت نہیں رکھتا، کوئی اللہ کے دین سے تعلق نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، حرام دیکھتا ہے، حرام کرتا ہے، دیکھتے ہیں، سمجھ میں بھی آتا ہے واقعی یہ سارے گناہ ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا، یہ گناہ کی آگ اس کے گھر تک محدود نہیں رہے گی، یہ آگے بڑھے گی، تیرا گھر بھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بیٹے، تیرا رشتہ ہے یا نہیں، تیرا تعلق اس سے ہے یا نہیں، تیرا قرابت دار ہے یا نہیں، ایک کلمے کا رشتہ ہی کافی تھا، وہ بھی صاحب ایمان ہے، تو بھی صاحب ایمان ہے۔ تیرے قلب کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ نبی پاک کا فرمان ہے، مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، سب سے بڑی خیر خواہی تو یہی تھی، تو اس کو گناہ سے روک، اس کو نیکی کا درس دے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ تو عام معاملہ ہے، یہ تو عام دعوت ہے،
لیکن ہم نے تو اپنے گھر میں بھی نہیں دیکھا بیوی کیا کرتی ہے، کبھی غور نہیں کیا، روٹی پکی پکائی مل جاتی ہے بس سب ٹھیک ہے، کپڑے دھلے دھلائے مل جاتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ نماز پڑھتی ہے نہ پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، خدا کے دین پہ عمل کرتی ہے نہیں کرتی ہے، کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ ہمارے بیٹے کس طرح دن رات گزارتے ہیں، ہماری بچیاں دن رات کیا کرتی ہیں۔ او میرے بھائی، اپنا تو حساب و کتاب دینا ہے، یہ گھر کے اہل و عیال کا بھی حساب و کتاب دینا ہے، نہیں جان چھوٹے گی۔ یہی تیرے گھر والے نیکوکار ہو جائیں گے، دیندار ہو جائیں گے، خدا کی قسم تیری بخشش کا وسیلہ بن جائیں گے۔ اگر یہ دیندار نہ ہوئے، یہ نیک نہ ہوئے، تو یہ جنت میں جانے سے روکنے والے بن جائیں گے، تیرا گریبان پکڑ کے جنت پر گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ حق ادا کر دے تاکہ اللہ رب کریم کہہ دے اس بندے نے حق ادا کیا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو تیرے مقدر تھے جو تین متین پر عمل نہ کیا۔ اگر یہ کام کرنا ہے، اتنا بڑا کام ہے، اس سے بڑا اور کام ہے ہی کوئی نہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے علم کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ کسی کو تیار کیا، بھائی نماز اللہ کا فرض ہے، اگر تو نے نہیں پڑھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر تو نے نہیں پڑھی تیرے لیے اتنے 1000 سال جہنم کا عذاب ہے، اگر تو نے یہ نماز نہ پڑھی تو ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اس کو جب بتایا تو اس کے قلب میں اللہ کا خوف آ گیا، وہ کہتا یار کیسے پڑھوں؟ کہ پہلے وضو کر۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس کو وضو کا کیا پتہ؟ کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہے گا سکھا، کہنا مجھے نہیں آتا، میں کیا سکھاؤں؟ کام چلے گا؟ جب خود ہی کرنا نہیں آتا، وہ آپ کی تبلیغ سے نمازی بننے کے لیے تیار ہو گیا، وہ کہتا ہے مجھے بتا نماز کیسے پڑھنی ہے، خود ہی نہیں آتی، کیسے سکھاؤ گے، کیسے پڑھاؤ گے؟ اسی طرح تیری بیوی ہے، اسی طرح تیرے بچے بچیاں ہیں، اسی طرح تیرے بھائی اور بہنیں۔ اگر تم محبت پیار سے اس کو تیار بھی کر لے گا، وہ کہے گا اچھا بتاؤ یہ کیسے کروں، اگر آپ کو نہیں آیا تو یہ کام نہیں کروا سکو گے، وہ ہنسے گا، پتہ ہے نہیں آتا جاتا کچھ ہے نہیں، بڑا بنا ملا مولوی، مجھے سمجھانے آیا، خود وضو نہیں کرنا آتا۔ پہلے خود سیکھنا پھر آگے سکھانا ہے، پہلے نیکی خود کرنی ہے پھر آگے پہنچانی ہے، پہلے گناہ سے خود بچنا ہے دوسروں کو بچانا ہے۔ اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ آپ کو اکثر مفتی محمد عارف بیٹے بتاتے ہیں، مفتی نہیں بنا رہے ہیں آپ کو، کوئی بڑا محدث نہیں بنا رہے ہیں، وہ آپ کو علم سکھانا چاہتے ہیں جو ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ وہ علم سیکھے بغیر نہ خود عمل کر سکتے نہ آگے اس کی تعلیم دے سکتے۔ یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے، کتابیں لکھ دی ہیں، پڑھ کے دیکھ، خدا کی قسم اتنی آسان کتاب میں لینگویج لکھی ہے، پڑھتے جاؤ گے سمجھتے جاؤ گے۔ اردو تو ہر ایک کو آتی ہے، اردو بھی نہیں آتی پھر بھی فکر نہ کر، تیرے گھر میں کوئی تو پڑھا لکھا ہوگا۔ 8ویں کلاس کا بچہ اس کو بڑے آرام سے پڑھ کے سنا سکتا ہے۔ پہلے طلب تو پیدا کر، پہلے خواہش تو رکھ کہ میں یہ چیز سیکھ لوں جس سے روز قیامت بخشا جاؤں گا، میں یہ دین سیکھ لوں جس میں اللہ تعالیٰ دنیا سے مجھ سے راضی ہو جائے گا۔
اگر طلبی بھی پیدا نہیں ہوئی، ایسا نہ ہو موت آ جائے، طلب بھی پیدا نہ ہو، کیے بغیر ہی مر جائیں، یہ موت خیر کی موت نہیں ہے۔ ایسے تو کتے بھی مر رہے ہیں، گدھے بھی مر رہے ہیں، بھینسیں بھی مر رہی، مرنا بس مر گئے کہانی ختم نہیں، مرنے کے بعد کہانی شروع ہوگی، اور وہ کہانی بہت مشکل ہے۔ میرے رسول اس کہانی کو آسان کرنے آئے تھے، صحابہ کرام نے اس کہانی کو آسان بنایا، پھر تابعین، تبع تابعین، قیامت تک خدا کے ولی۔ یہ اتنی مشکل کہانی جہاں ہر بندہ موت مانگے گا، اس کہانی کو آسان کرنے کے لیے خدا کے بندے بلا رہے ہیں، خدا کے بندے بٹھا رہے ہیں، خدا کے بندے یہ باتیں سنا رہے ہیں۔ اگر آج یہ بات سمجھ میں نہ آئی، آ جائے گی، وقت گزر چکا ہوگا۔ پہلا کام یہ علم حاصل کرنا، یا تو یہاں آؤ، ہم اسے سکھانے کا اہتمام کرتے، یا کتابیں لے جاؤ، گھر میں درس دو، 20-25 منٹ کا بہت ہے، قطرے قطرے سے بالٹی بھر جاتی ہے۔ آپ 2-4 پیجیں روزانہ پڑھ کے سیکھتے جائیں گے، انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر یہ سارا علم اللہ آپ کے دل میں منتقل کر دے گا، پھر عمل کی توفیق بھی دے دے گا۔ علم نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ پہلے علم حاصل کرنا ہے، پھر اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ پہلی بات علم حاصل کرنا۔ دوسرا، علم حاصل کرنے کے بعد اگر تبلیغ کرنی ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا پڑے گا، یہ شرط ہے، اور قرآن پاک اس کی دلیل ہے۔ بات نہیں کرتا، بھونکتا ہے، کوئی بندہ اسے ملنا ہی نہیں چاہتا، اتنا گندا اخلاق کا۔ جہاں سے گزر جائے لوگ کہتے ہیں دفع ہوا، جان چھوٹی، مر جائے کتا سا کتا، شکر ہے مرا، اللہ کرتا پہلے مرتا، پورے محلے کی جان کھائی تھی۔ یہ بندہ تبلیغ کرے گا؟ یہ لوگوں کو اللہ کی بات بتائے گا؟ کوئی سنے گا؟ قرآن پاک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا، دونوں جاؤ، فرعون کو اللہ کی طرف بلاؤ، ہدایت کی تعلیم دو، لیکن ساتھ ہی فرمایا موسیٰ، ہارون، محبت سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ نبیوں کو حکم ہے محبت سے بات کرنے کا، نبیوں کو حکم ہے نرمی سے بات کرنے کا۔ یہ کتنا بڑا مبلغ ہوگا، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنا بڑا علم والا ہوگا، یہ انبیاء کی شان کا نہیں ہوگا۔ پھر اگر اس کا اخلاق نہیں سنورا، اس کو تمیز سے بولنا نہیں آیا، کسی کی سخت بات کو سننے کے لیے صبر پیدا نہیں ہوا، یہ تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اپنے اخلاق کے اندر نرمی، تواضع، عاجزی، انکساری پیدا کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اپنے اندر کوئی نیکی نہیں، دوسروں کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائے، عیب ہے تو دوسروں میں، خرابیاں تو دوسروں میں، خود تو دودھ کا دھنا ہوا۔ خدا کی قسم، اگر اپنے عیبوں کو یہ بندہ دیکھ لے تو حضرت بازی بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جان لے کہ خدا کی محبت کیسے ملتی، اپنی عیبوں پہ نظر ڈال لے، یہ کیا کیا کرتا رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے۔
آپ فرماتے جب تک تو اپنے آپ کو ایسا کتا جس کو خارش کا مرض ہو اس سے بھی کم نہ جانے، تجھ پر اللہ کی محبت حرام ہے، تجھے اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ غلطی ہے، فلاں میں یہ نقص ہے۔ ارے چھوڑ بھائی، اللہ نے تیرے معاملے پوچھنے ہیں، دوسروں کا معاملہ تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے تیرے عملوں کا پوچھنا ہے، دوسروں کے عملوں کا نہیں پوچھنا۔ اپنے عملوں کی اصلاح کر، دوسروں کے عیب کو نہ نکال، عیب کو نہ نکال۔ اور اگر کوئی کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں رہتا ہے، میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کا دیکھوں کیا کیا غلطیاں ہیں، پکڑوں کیا کیا غلطیاں ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں جس نے یہ کام کیا ہم کرتے ہیں، جس نے یہ کام کیا، اللہ فرماتے جب میں تیرے عیبوں کی ٹو میں لگوں گا تجھے ایسا ننگا کروں گا تیرے کوئی عیب کو چھپانے والا نہیں ملے۔ رب نے اگر مہربانی کر دی ہے، عیبوں پہ پردے ڈال دیے تو اللہ کا شکر ادا کر۔ دوسروں کو ننگا کرنے کے چکر میں دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے عیب، اس معلق کو کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں نہ رہے، دوسروں کی برائیاں نہ کرے، اپنی برائیاں دیکھے، اس کو ٹھیک کر لے اور کر کے واپس چلا جائے، اسی میں نجات ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ جب مبلغ تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کا سب سے پہلا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے جب وہ قرآن و حدیث کی اس سے بات کرتا ہے، اس کو تعلیم پہنچاتا ہے، اللہ پہلے اس کے قلب میں وہ نور ڈالتا ہے، پہلے اس کو عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، دل کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے، شرم پیدا ہوتی ہے۔ میں اسے کہتا ہوں جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ نہ بولا کرو۔ خود بولتا ہے تو سوچے گا یار جب نبی پاک نے قرآن پاک میں اس کو منع کیا ہے، میں تو ہٹا کو نہیں، دوسروں کو ہٹانے کے چکر میں ہوں، نہ اس کی بات اثر کرے گی، نہ یہ خود اس عیب سے بچ سکے گا۔ دل کے اندر یہ مصمم خیال مجسم کرے کہ میں جب لوگوں کو اللہ طرف بلاؤں گا پہلے مجھے خود اس عیب کو دور کرنا ہے، جو کمی ہے اس کمی کو پہلے دور کرنا ہے، پھر میں نے اللہ کے بندوں کو یہ اللہ کی بات قرآن پاک حدیث پاک کو چاہنا ہے۔ جب یہ ارادہ کر کے نکلے گا، اس کے کلام میں اللہ کا نور شامل ہو جائے گا، اس کے دل میں وہ بات اتر جائے گی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اتنی طبیعت ناساز ہوگی، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا عائشہ صدیق اکبر سے کہو وہ نماز کی جماعت کرائے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رو پڑی، یا رسول اللہ، صدیق اکبر کا دل بہت نرم ہے، جب وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہوگی۔ نبی پاک نے پھر فرمایا جاؤ صدیق اکبر سے کہو امامت کرے، نماز پڑھائے۔ امی جان نے جب یہ پیغام دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مقام پر کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں صف بندی کی، نماز شروع ہوئی۔
آواز آ رہی ہے نماز کرانے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور آپ کا دولت خانہ بیچ میں کھڑکی تھی، وہ کھڑکی کھولی. اصحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب خدا کے محبوب کھڑکی سے جھانکتے تھے ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا قرآن پاک کے اوراق کھل رہے ہیں. آقا نے کھڑکی کھولی، اصحابہ کرام کو اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. یہ وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ لوگ تھے جو سارے مشرک تھے. جب رسول پاک کی تعلیم کے ساتھ توحید پر گامزن ہوئے، رسالت کا اقرار کیا، جماعت کی صورت میں نماز پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کے محبوب اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ آپ کا دل باغ و باغ ہو گیا. اللہ کی عبادت کرتے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. آج دوستوں کو تکلیف دی ہے، انشاءاللہ ارادہ ہے اسی مہینے اسلام آباد جانے کا. آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی. آج اس نے کوشش کی، جو ٹوٹی پھوٹی تھی آپ تک یہ پیغام پہنچایا. علم میرے پاس نہیں تھا، تقویٰ میرے پاس نہیں تھا، پرہیزگاری میرے پاس نہیں تھی. میرے مرشد نے فرما دیا مقصود اللہ یہ پیغام دو، میں نکل کھڑا ہوا. اللہ کی قسم کراچی کے در ایک شخص نہیں تھا. اور اب آپ جہاں چلے جاؤ فقرہ ملیں گے آپ کو. خلفاء کرام سے عرض ہے، یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ ایک شخص نہیں تھا، میں اکیلا تھا. اور خلفاء کرام وہ اکیلے نہیں ہیں، ہزاروں فقراء ان کے ساتھ ہیں. وہ اکیلے نہیں ہیں، ہزاروں فقراء ان کے ساتھ ہیں. اگر یہ ہزاروں کا قافلہ اللہ بنا سکتا ہے تو آپ کی محنت سے لاکھوں کا قافلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اور ایک جملہ میں بار بار دہراتا ہوں، جب تک جنون پیدا نہ ہو آرام قربان کرنا پڑے گا، بھوک برداشت کرنی پڑے گی، لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی، کہیں گالیاں سننی پڑیں گی، کہیں بے عزت ہونا پڑے گا. اگرچہ بت ہیں زمانے کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. جب تیرا مقصد یہ ہو جائے پھر نہ بھوک رکاوٹ بنتی ہے، نہ کوئی اور مصروفیت رکاوٹ بنتی ہے. جب جنون پیدا ہو جائے نہ تعریف سننے کو دل کرتا ہے، نہ گالیاں دل کو پزمردہ کرتی ہے، نہ گالیاں دل کو کمزور کرتی ہیں. جب اللہ کی رضا مقصود ہو پھر یہ باتیں بندے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. میرے مرشد کے خلیفہ صاحب تھے حضرت بخش علی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ میرے مرشد سے فرمایا، حضرت ہم جاتے ہیں نا تبلیغ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ نماز کہتا ہے، نماز پڑھو، وہابیوں کی بات کہتا ہے. تو نماز وہابیوں کی ہے. عقل دیکھو، سنی وہ نعرے مار لیں یا رسول اللہ کہہ دیا سارا کام پورا ہو گیا. دیکھ لو، آپ اپنی آنکھیں کھولو. اور بھائی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی.
باتوں سے کچھ نہیں، نعروں سے کچھ نہیں۔ حضرت نماز کی دین میں اتنی اہمیت ہے کہ بے نمازی اسلام سے خارج ہے، ہم نماز کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہے، وہابی ہے نماز کی بات کرتا ہے۔ بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیا کریں؟ تو میرے مرشد نے فرمایا اچھا تمہیں وہ کہیں گے نبی آ گیا ہے پھر خوش ہو کے تبلیغ کرو گے؟ بیوقوف، وہ کیا کہتے ہیں چھوڑ، تو اللہ کی بات پہنچا۔ تیرا مقصد یہ تو ہے ہی نہیں کہ تیری تعریف کرے، تیرا مقصد تو قرآن و حدیث کا علم پہنچانا ہے۔ اب دنیا کیا کہتی اس پہ تو کیوں تجا کرتا ہے؟ چلتا جا، منزل اللہ تیرے قدموں میں لے آئے گا۔ ہر بندہ جٹ جائے، ہر گھر کے اندر درس ہونا چاہیے، کتابیں لے جاؤ۔ اور بھائی لاکھوں کھا کھا کے ہم نے گھوم رہا ہے، گھوم گٹر کے گٹر بھرے، 2-4 ہزار میں یہ کتابیں لے لو، تینوں نہیں لے سکتے، ایک لے لو، اس کو پڑھ لو، پھر دوسری لے لو، پھر اس کو پڑھ لو، تیسری لے لو۔ یہ کتابیں جو چند ہزار کی ہیں، 3-4 ہزار، یہی سب سے مشکل ہے۔ شادی کے اندر مہندی کی رسم میں تو 2 لاکھ خرچ ہو گئے، منگنی کی رسم ہے تو اس میں 2-4 لاکھ خرچ ہو گئے۔ اللہ کا دین اتنا بے وقوف ہے یار، اسے سیکھنے کے لیے، اس کے آگے پہنچانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 2-4 ہزار روپے نہیں ہے۔ لے لو، ایک گھر فقیر کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے گھر میں یہ درس نہ ہوتا ہو۔ آج اس حساب و کتاب کرے گا گھر سے، اور اگر دیکھے گا نا اتنی بار کہنے سے بھی اس کے کان پر جو نہیں رونگی، جو بھی نہیں رینگی، تو سمجھ سکتا ہوں میں کس کا کیا تعلق ہے۔ نسیم بھائی نے خط لکھا، حساب نہ جائیں، ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم آپ کو سمجھ نہیں سکے، اب سمجھ میں آ رہا ہے، آپ نہ جائیں۔ اللہ کی قسم میرا ذاتی مقصد نہیں ہے جانے کا، پاکستان کے اس علاقے کو میں ٹائم نہیں دے سکا، میں اپنی کوئی نفسانی خواہش پہ وہاں نہیں جا رہا ہوں، اس علاقے کو مرنے سے پہلے تھوڑا ٹائم دینا چاہتا ہوں، اس لیے جاتا ہوں۔ اور کیا سمجھتے یہ تعلق یہاں کا ٹوٹ جائے گا؟ روئے زمین پر ایک ماں باپ ایسے نہیں جو اولاد کو چھوڑیں، اولاد کو ہزاروں ملیں گے جو ماں باپ کو چھوڑیں، لیکن ایسے ماں باپ دنیا میں نہیں ملیں گے جو اولاد کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور ہمارا رشتہ یہ ماں باپ والا نہیں ہے، ہم نے دوستی کی اللہ اس کے نبی کے لیے۔ سب رشتے ٹوٹیں گے، یہ نہ قبر میں ٹوٹے گا، نہ حشر میں ٹوٹے گا، کہیں نہیں ٹوٹے گا، ہم نے وہ رشتے جوڑے ہیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا، لیکن ابھی تک پہلے سمجھ نہیں آیا، اب سمجھ میں آ گیا ہے، تو یہ بات مجھے نظر آنی چاہیے کہ واقعی سمجھ میں آ گیا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں عاجز آپ کا نوکر ہے، جو نوکری میں کمی کوتاہی ہو گئی مجھ سے وہ معاف کر دینا، جو زندگی باقی ہے اس کے اندر پوری کوشش کروں گا وہ کمی بھی دور کروں اور نوکری کو اچھے انداز سے میں پیش کر سکوں، تاکہ میرے مالک، میرے سردار مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اگر آپ نے ہمت کی اور کھڑے ہو گئے، خدا کی قسم یقین جان
میں وہ بات دہرا دیتا ہوں جو میرے شیخ میرے مرشد سنا سائیں رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، تیری موت نہیں آئے گی، تیری روح نہیں نکلے گی، اس سے پہلے اللہ تجھے جنت کا مقام دکھائے۔ محبوب الہی مسعود الہی آگے ہیں ذرا تھوڑا۔ ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب دوبارہ آپ کے سامنے یہ عرض پیش کر رہا ہوں۔ گھر میں سگے بھائی بہن ہوتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، تو میں ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، رشتے قائم رہتے ہیں۔ جو تیرتا ہے وہ ڈوبتا بھی ہے، جو تیرا ہی نہیں، پانی میں گیا نہیں، اسے کیسے کہو گے ڈوب گیا؟ وہ تو پانی میں اترا ہی نہیں۔ محمد سلمان بچہ وہ زیادہ باہر رہا، ابھی بھی باہر ہے۔ 2 بچے میرے ہیں، محمد مسعود الہی، محمد محبوب الہی۔ بچپن تھا، بچپن میں عادتیں اور ہوتی ہیں، جوانی میں اور ہوتی ہیں، بڑھاپے میں اور ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ جب میں نے سب فقراء کے لیے کوشش کی نیک ہو جائیں، مبلغ بن جائیں، اللہ کی بات کریں، دین پہ عمل کریں، تو میں نے اپنے گھر میں کوشش نہیں کی ہوگی، پوری کوشش کی، لیکن ابو جہل رسول پاک کے خاندان کا تھا، وہ محمد کہہ کے بلاتا رہا، محمد سمجھتا رہا، کافروں کی مر گیا۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، وہ محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول کہہ کے بلاتے تھے اور اللہ کا رسول سمجھتے تھے۔ اتنا رتبہ پایا، اتنی شان پائی، خدا کے فرشتے ان کے دروں کے ابھی بھی خادم ہیں۔ رسول پاک کا فرمان ہے، میرے 2 وزیر آسمان پر، 2 وزیر زمین پر، جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام آسمان پر میرے وزیر، صدیق اکبر عمر فاروق زمین پر میرے امین۔ فرماتے ہیں جب روز قیامت میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میں نکلوں گا، میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق ہوگا، اور ہم اس طرح جنت البقیع میں جا کے جنت البقیع کے لوگوں کو قبروں سے نکالیں گے۔ جتنا تعلق ادب کے ساتھ کرتا ہے اتنا فیض یاب ہوتا ہے۔ اطاعت شرط ہے، محبت کے ساتھ اطاعت۔ کہا آگے سے گیا، آمنا صدقنا، میں ایمان لایا اور میں تصدیق کرتا ہوں۔ پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا، ان کے بیڑے جلدی پار ہو جاتے ہیں۔ جو اس کام میں دیر سے کرتے ہیں ان کا دیر سے کام ہوتا ہے۔ جو شروع میں صحابہ کرام نبی پاک کے پاس ایمان لائے، ان کی شان کو بعد ہے صحابہ کرام، لیکن اولین کے ساتھ کبھی رتبہ نہیں پا سکتے۔ میں نے دونوں بچوں کے لیے کوشش کی، بھرپور کوشش کی، اور مقصد ایک،
نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، خود نیکی کرو، برائی سے بچو۔ یہی سبق ہے جو میرے پیارے رسول نے دیا تھا، دونوں بچوں کو دیا۔ اگر ان میں کوئی کمیاں کوتاہیاں آپ دیکھتے ہو، ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، رسمی طور پہ نہیں، ہاتھ باندھ کر یہ معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ کے لیے پہلے سے تبدیلی دیکھتے ہوں گے آپ، لیکن کافی وقت ہو گیا ہے تبدیلی دیکھتے دیکھتے۔ اب مزید وقت نہیں ہے، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ عمل کرنے کے لیے کرنے لگا ہوں۔ دونوں بچوں سے عاجزی، انکساری، تواضع، نیکی کرنا، اس کا حکم دینا، برائی سے بچنا، برائی کو روکنا، اتنے احسن طریقے سے زندگی گزارنا مجھے کسی کی شکایت نہ آئے کہ میرے بچوں سے اگلے کا دل دکھا۔ کوئی گالی دے بچے سنیں، کوئی دھکا دے بچے برداشت کریں، کوئی بےزتی کرے بےزتی کو قبول کریں، ہم اسی کے لائق ہیں۔ لیکن جب اللہ عزت دینے پہ آتا ہے، نہ کوئی گالی دے سکتا ہے، نہ کوئی دھکا دے سکتا ہے، نہ کوئی بے عزت کر سکتا ہے۔ ابھی جب میں نے آپ کو عرض کی، مقصد تو ہے نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اور اس کا سب سے پہلا اسٹیپ اپنے اخلاق کو سنوارنا۔ ہار جاؤ، بالکل ہار جاؤ، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے غصے کو پی جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا وہ پہلوان نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ تعریف کی امید نہ رکھو، یہ دنیا میں مخلوق سے اجر، آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے پھٹکاروں کے۔ اور دنیا میں اگر اس کے پیچھے نہ چلے، کس کے پیچھے؟ مجھے کوئی عزت دے، مجھے کوئی تعظیم دے، میری بات کو مانے، میرا کہنا اس کو قبول کرے، جو کہہ دوں اس کے اوپر آ جائے، جسے روک دیں رک جائے، یہ تو اسے اللہ اس کے نبی کا حق ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ زمانے کا محدث ہو، زمانے کا مبصر ہو، مفسر ہو، زمانے کا فقیہ ہو، ان کی اطاعت شرط کے ساتھ ہے، شرط کے ساتھ، غیر مشروط نہیں ہے۔ جب یہ زمانے کے محدث، زمانے کے مفسر، زمانے کے فقیہ، ان کی اطاعت مشروط ہے، جب وہ کچھ کہیں اللہ اس کے نبی کے حکم مطابق کہیں تو ماننا ہے، اگر اللہ اس کے رسول حکم کے مطابق نہ ہو تو انکار کر دینا ہے، نہیں ماننا۔ جب ان کی اطاعت شرط کے ساتھ ہے، ہم تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ مفسر ہیں، نہ محدث ہیں، نہ کوئی فقیہ ہیں، گندے ٹوٹے پھوٹے غلیظ بندے۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، میں اپنے بچوں سے عرض کر رہا ہوں، اگر ہم سے کوئی مصافحہ لیتا ہے تو شکریہ ادا کر، اللہ کی قسم اس لائق نہیں ہے، ہم سے کوئی مصافحہ بھی لے، ہم بہت گندے ہیں، ہمارے گناہوں پر اگر ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب دینا، سزائے موت سے کم عذاب نہیں ہے، کم سے کم سزا سزائے موت ہے۔
خدا نے اگر بچا رکھا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اگر کوئی عزت دیتا ہے تو شکر ادا کریں، اگر کوئی پیار کرتا ہے تو شکر ادا کریں، کوئی گالی دیتا ہے، دھکے دیتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، میرے بچوں کی طرف سے اس کا رسپانس ادب آنا چاہیے۔ میں دونوں بچوں سے عرض کروں گا، ہاتھ باندھ کے تمام غلطیوں پر پوری جماعت سے معافی مانگے، اور آئندہ مجھے اس کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ معافی مانگی؟ کہاں ہیں بچے؟ مسئلہ ابن بولے، آواز بلند کے ساتھ دونوں بچے یہ کہیں، ہم سے اگر کسی کا دل دکھا ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، اگر کوئی ہم سے بدخلقی ہو گئی ہو، ہم اللہ کے نام پر آپ سب سے معافی مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کبھی آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی۔ میری بھی عرض ہے آپ معاف کر دیں تاکہ اللہ بھی معاف کر دے، اور اللہ ان کو اپنے دین کے لیے ایسا قبول کرے کہ آخری سانس تک خدا کے دین پر فدا ہونے والا بنا دے۔ آپ نے یہ جو گفتگو سنی، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ اس گفتگو کا نچوڑ ہے۔ وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، حالات کے ساتھ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، بدلتی رہیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابیں نہیں تھیں، خدا کے محبوب گفتگو فرماتے تھے، لوگ سن لیتے تھے، سن کے وہی باتیں آگے پہنچا دیتے تھے۔ پھر چند سال گزرے تو کتابوں کا دور آ گیا، وہی خدا کا دین جو زبانی بیان کیا جاتا تھا وہ تحریری صورت میں آگے چلنا شروع ہوا۔ آج تک کتابوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، خدا کے دین کے لیے وہ بیک بون کا کام کرتا رہا، ریڑھ کی ہڈی جس پر دین کی عمارت کھڑی رہی۔ اور آج کل سوشل میڈیا اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جس طرح میرے نبی کے صحابہ کی سنت تھی، جو ان کو نبی پاک پیغام دیتے تھے وہ بیٹھ نہیں جاتے تھے، وہ ہر بندے تک جہاں تک اپروچ ہوتی تھی وہ بات وہاں تک پہنچا کے آتا تھا، بلکہ 100 میل کا سفر طے کر کے کہتے تھے کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ تمہیں یہ بات پہنچی، تم آنے والوں کو پہنچاؤ۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے 100 میل سفر بھی طے کیا لوگوں نے۔ سوشل میڈیا اس کا آج بہت بڑا کردار ہے۔ آپ جلسے میں آتے ہیں، 1 گھنٹہ نہیں تو 2 گھنٹے کا جلسہ، پھر وما علینا الا البلاغ، اپنے اپنے گھر۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے اس کے ساتھ انوالو ہیں، لگے ہوئے ہیں آپ۔ جب کوئی کام نہیں ہے تو بس یہ فون کھول دینا، دیتے رہے گی، اس کو دیکھنا ہے۔ اور یہ اثر اتنا کرتا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے نا، دماغ کو کیچ کرتا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی قسم وہ باتیں جانتے ہیں جو ماں باپ نہیں جانتے، وہ نیکی ہو یا گندگی، برائی اور بے حیائی ہو، باپوں کو پتہ نہیں ہے، جس کی داڑھی سفید اس کو پتہ نہیں ہے، بچے کو وہ باتیں پتہ ہے۔ یہ سوشل میڈیا سے یہ بات آگے پہنچی ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں۔
میں آپ کے سامنے ایک اصول پیش کر چکا ہوں. یہ فزکس سائنس کا سبجیکٹ ہے. فزکس کے رول کے مطابق اگر ایک طاقت چل رہی ہے، ایک طاقت، ایک قوت چل رہی ہے، اگر اس کو روکنا ہے اتنی طاقت سامنے آنی چاہیے، اتنی قوت آئے گی تو اس کو روک سکے گی. یہ قانون ہے، کر کے دیکھ لو. اگر اس طاقت سے جو چیز چل رہی ہے سامنے کم طاقت ہوگی، روک نہیں سکے گی. رفتار ہلکی ہو سکتی ہے، روک نہیں سکتی، وہ چلے گی. لیکن آپ چاہتے ہیں یہ جو بے حیائی، فحاشی پھیل رہی ہے، ہم اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، اسے روکنا نہیں چاہتے. ہم اس کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں. یہ کب ممکن ہوگا؟ جس قوت سے فحاشی پھیل رہی ہے، جس قوت سے بدکاری پھیل رہی ہے، جس قوت سے بے حیائی پھیل رہی ہے، اس سے زیادہ قوت سے اس کو دھکیلا جائے تاکہ اس کو پیچھے کر سکے. سوشل میڈیا جس قوت سے کام کر رہا ہے، آپ کو اس میدان میں کودنا پڑے گا، اس میدان میں اترنا پڑے گا. یہ مختلف محاذ ہیں. کہیں کتابیں کام کریں گی، کہیں تقریریں کام کریں گی. اس میدان کو خالی کیوں چھوڑیں؟ اس میدان میں جو کفر دندلاتا پھر رہا ہے اس کو کون روکے گا؟ آپ جتنی دینی تنظیمیں ہیں، دینی جماعتیں، آپ دیکھ لو، تحقیق کر لو، کوئی 2% بھی مل کے کام نہیں کر رہے ہیں. 98% یہ کفر دھاڑے مارتا ہوا چڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 2% بھی نہیں ہے. ہم نے اب اس میں حصہ ملانا ہے. اللہ کے فضل سے اس کفر کا صرف راستہ روکنا نہیں ہے، اس کو پیچھے دھکیلنا ہے. اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی ہنٹ دے دینا چاہتا ہوں آپ کو. سب سے پہلا کام یہ کریں، جو اس فن کے ماہر ہیں، ہر کسی کو نہیں آتا یہ، آگے پیغام پہنچانا، سوشل میڈیا پہ ورک کرنا، اس گندگی کے سامنے نیکی کا پیغام پہنچانا، اللہ کا قرآن پہنچانا، نبی پاک کی باتیں پہنچانا، تاکہ اس کو روکا جا سکے، پھر دھکیلا جا سکے. ہر بندہ نہیں کر سکتا، اس کے ماہر ہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ کرتے ہیں. لیکن وہ کام ایسے کر رہے ہیں جس کا حاصل ہی کچھ نہیں، بیکار کام لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، میسیج بھی کر رہے ہیں، آگے ویڈیو بھی سینڈ کر رہے ہیں. کوئی پی پارٹی کا ہے تو وہ بلال بھٹو کا وہ کوئی تقریر ہے وہ سینڈ کر رہا، کوئی نواز شریف کا ہے، کوئی کسی اسلامی جماعت کا ہے وہ اس کو سینڈ کر رہا ہے. حاصل کچھ نہیں. روز قیامت دنیا میں جس جماعت کے ساتھ بندہ منسلک ہوگا، میں نہیں کہتا، تیرے میرے پیارے محبوب کہتے، روز قیامت اللہ اس کو اسی جماعت کے ساتھ اٹھائے. دعا کرو اللہ ہمیں ان جماعتوں سے نہ اٹھائے. اللہ نے ہمیں جماعت دے دی ہے جو رسول پاک کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ اگر اس جماعت سے منسلک رہے، استقامت سے لگے رہے، ہم نبی پاک کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے. اللہ یہ سعادت دے گا. ہمیں وہ سارے فقراء چاہیے جو یہ کام کر سکتے ہیں. میسیج سینڈ کرنا ہے، کوئی میسیج دینا ہے، کوئی ویڈیو سینڈ کرنی ہے، وہ تمام کے تمام مرکز میں بتائیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. پھر مرکز آپ کو گائیڈ کرے گا
کہ آپ کو یہ میسیج، یہ ویڈیوز کس طرح سے کام کرنا ہے. پھر آپ یہ کریں گے. اور جو نہیں جانتے ان کے گھر میں کوئی جانتا ہوگا، اس کی بیٹی جانتی ہوگی، بیٹا جانتا ہوگا، بھائی جانتا ہوگا، وہ اس سے سیکھ لے. ہمیں یہ چیلنج ملا، چیلنج گندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج ہے کفر کا. ہم نے اس کے اوپر لبیک کہا ہے. ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ، آ رہے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس کے دانت توڑیں گے اور ان کا مقابلہ کر کے صرف روکیں گے نہیں بلکہ انشاءاللہ اس کو پیچھے دھکیلیں گے. گھر سے سیکھ لو. بچہ سکھا دے گا، بیٹی سکھا دے گی. نہیں ہے گھر میں کوئی، آپ مرکز کو بتاؤ کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آتا نہیں. ہم مرکز میں آپ کا انتظام کریں گے، آپ کو سکھائیں گے تاکہ آپ یہ کام بہترین ٹیکنیکل طریقے سے کر سکیں اور اللہ اس تبلیغ میں آپ کا بھی حصہ ملا دے. پہلی بات. ہر علاقے کی فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اکاؤنٹ ہے. پتہ نہیں آپ نے جوائن کیا یا نہیں کیا. نہیں کیا تو کر لو تاکہ مرکز کی ہر بات آپ تک پہنچے. عاجز فقراء کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن اب ساتھ نہیں دے رہے. روزگار کے مسائل ہیں، نوکریوں کے مسائل ہیں، اور پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں، معاشی معاملات ہیں. اور جب جماعت بن کے کریں گے نا، اللہ کی قسم ایک مسئلہ بھی نہیں رہے گا. آج چاہتا ہے ہم بچوں کی ٹیکنیکل ٹریننگ کریں، اور میں سدھر گیا ہوں، مجھے اپنے بچے کوئی بھولے نہیں. آج نے وہاں باقاعدہ یہ بات کی ہے ہم بچوں کو ٹرین کریں گے انشاءاللہ، اور آپ یہاں نوکریوں کے لیے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے رابطہ کریں گے تاکہ ہم بچوں کو روزگار کے ذرائع، معاشی تنگیاں اس کے حل کے لیے ہم بچوں کو بھیج سکیں. وہ کہتے ہیں بھیج دو. کس کو بھیج دو؟ الیکٹریشین ہونا چاہیے. میں سیج چلا چلا کے تھک گئے. جماعت میں ایک الیکٹریشین نہیں. وہ مکینیکل انجینئر مانگتے ہیں، روزگار نہیں ان کو بلاتے ہیں. بھئی آپ کیا کیا ابھی؟ میں میٹرک میں فیل ہو گیا تھا، نان میٹرک. یار کیسے کام بنے گا؟ نوکری بھی دے گی؟ مین پاور ہم یہاں تیار کریں گے، اور جو باہر کے فقراء ہیں وہاں جتنے نوکریوں کے سروسز کے ذرائع وہ کوشش کریں گے تاکہ میرے بچے اتنی خوشحال زندگی گزاریں کہ ان کا وقت دین کے لیے نکل سکے. معاشی تنگی ہو تو دین کے لیے وقت نہیں نکل سکتا. جو بندہ پریشان ہے اس کو تو نماز پڑھنے ہی مزہ نہیں آئے گا. جو معاشی طور پہ مستحکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، پھر وہ دین کا کام بھی کر سکتا ہے. رسول پاک کے پاس کوئی آتا تھا پہلے پوچھتے تھے کھانا کھایا ہے؟ بھوکے کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. پہلے کھانا کھلاتے تھے، فرماتے اب نماز پڑھ. لیکن اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو بتائیے نان میٹرک کھڑا ہو جائے، گھر میں روٹی نہیں ہے، میں نان میٹرک ہوں، مجھے کوئی نوکری دلوا دو، تو یہ ممکن ہے؟ اور بھائی نہیں پڑھا تو ٹیکنیکل کام سیکھ لو، اللہ اس کے کچھ ذرائع پیدا کر دے گا. اس لیے جس نے ابھی تک یہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، اکاؤنٹ ہے، جوائن نہیں کیا، سب سے خود تو جوائن کرو، لیکن آگے آپ کے رشتہ دار ہیں، تعلق، ان کو بھی جوائن کرو تاکہ جو خوشخبریاں آپ سن رہے ہیں نا ڈائریکٹروں کو بھی پہنچیں.
اور فیضیاب ہو سکیں. جو دوست اس معاملے کو جانتے ہیں، میں نے ان سے سنا ہے، ہمارے فرینڈس کا ایک گروپ ہے، لسٹ ہے، وہاں سے مجھے یہ بات ملی، یہ بات میں نے وہاں پہنچائی. یہ پہلے فقیر کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے وہ تو میں نے کہہ دیا سیکھ لو، گھر سے سیکھ لو، یا یہاں بتاؤ مرکز میں ہم آپ کو سکھا دیں گے. جو سیکھیں گے وہ جتنا آپ کے فرینڈ کی لسٹ ہے، وہ ساری لسٹ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو لنک کریں، جوائن کرائیں، ویڈیو پوسٹ کرنی ہو، آڈیو کہیں پوسٹ کرنی ہو، ان کو لازمی پوسٹ کرو اور ان کو اٹیچ کراؤ، جوائن کرواؤ، تاکہ اس کی وسعت بڑھتی جائے. ایسے گندے گندے لوگ، بے غیرت لوگ، ذلیل میسیج، ذلیل فحاشی پر مبنی ویڈیوز، 10 لاکھ ویوز، 20 لاکھ دیکھنے والے، 30 لاکھ دیکھنے والے، اللہ کا پاک کلام، نبی پاک کی باتیں دیکھنے والے ہوئی نا، کیسے مقابلہ ہوگا؟ اگر یہ مقابلہ کرنا ہے، یہ لاکھوں کروڑ تک لے کے جانا ہے، تو پھر آگے سے آگے اس گروپ کو جوائن کرتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، اور انشاءاللہ ایک کلک پر سب کو یہ پیغام ملے گا. میں موزمبیق تھا، وہاں دوست اپنے جو مختلف ٹاپک پہ خطاب ہوتے ہیں، وہ خطاب اور نیچے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن لکھ کے پوسٹنگ کرتے تھے. میں وہیں تھا. برازیل، دنیا میں جہاں سب سے زیادہ فحاشی اور بدکاری ہے وہ ہے برازیل. خدا کی قسم وہاں سے پیغام آئے. شراب کا کلپ چلا، عیسائی، یہودی اور وہ نام کے مسلمان جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کسی گناہ سے بچے نہیں، ان کے ہزاروں میسیج آئے. ہم نے وہ کلپ سنا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم نے یہ گناہ چھوڑ دیا. یہ کام کرو گے، اس کا فائدہ سنو. ایک حدیث پاک سن لیں، آپ کا دل اپیل کرے گا کہ جو وقت ضائع ہو گیا سو ہو گیا، اب باقی وقت انشاءاللہ ہم نے ضائع نہیں کرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، نماز پڑھ لی اللہ کے گھر میں، جماعت ہو گئی، یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے. حدیث پاک ہے، اللہ کے ملائکہ، خدا کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ مومن تیری نماز پڑھ چکا، اب تو اس کو بخش دے. رب کہتا ہے میں نے بخش دیا. یہ حدیث پاک جو آپ کی سنے گا اس کا دل نہیں چاہے گا میں نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، کوئی گھنٹوں نہیں، چند سیکنڈ بس بیٹھ گیا، پھر اٹھ کے چلا گیا. وہ آس میں، اللہ کی رحمت کی آس میں بیٹھا تھا. رسول پاک فرماتے اللہ کے ملائکہ کہتے یا اللہ یہ مومن نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، تو اسے بخش دے. رب کہتا ہے میں نے بخش دیا. جتنے نمازی ہیں وہ یہ عمل کریں گے، وہ بخشے جائیں گے، اجر آپ کو ملے گا. بخشے آپ کے وسیلے سے گئے، بخشے آپ کے ذریعے سے گئے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے، نبی پاک کا امتی بخشا جائے، نبی پاک کو کتنی خوشی ہوگی، اللہ کتنا راضی ہوگا.
اس طرح سے آپ میرے بھائی اتنی نیکیاں کما سکتے ہو. عمل چھوٹا ہے، 1 سیکنڈ کا عمل ہے، لیکن پتہ نہیں بے شمار نیکیاں اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. یہ جو تبلیغ ہو رہی ہے 10 لاکھ بندوں کو آپ نے یہ بات پہنچانی ہے. کیا بات؟ کہ جب مومن نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اللہ کے ملائکہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ مومن نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا تو اسے بخش دے. اللہ کہتا ہے میں نے بخش دیا. اگر یہ بات آپ فرداً پہنچانا چاہیں 10 لاکھ بندوں کو پہنچانے میں کتنا وقت لگے گا، کتنا سرمایہ لگے گا. جلسہ رکھا، لنگر پکا، کناتے لگائیں، ٹینٹ لگے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگا کے اگر آپ 10 لاکھ بندوں میں یہ پیغام پہنچانا چاہیں ہو سکتا ہے 10 لاکھ کے اندر کروڑوں لگا کے بھی نہ پہنچا سکو. ایک کلک پر آپ نے 10 لاکھ بندوں کو یہ نبی پاک کی حدیث پاک پہنچا دی، وہ بخشا گیا. یہ کام بہت کوئک ہے. آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے. یہ جو فردن تبلیغ کرتے ہیں یہ جڑ ہے، جڑ. اس سے یہ تبلیغ قائم رہے گی، اور اس کو بڑھانے کے لیے یہ جو طریقہ کار ہے ہمیں اس کو اپنانا پڑے گا. کون میرا بھائی، میرا بیٹا یہ اب ارادہ کرتا ہے جو باتیں چند ایک آج نے عرض کی ہیں اس پر عملی طور پر ہم آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس فحاشی کے میدان کے اندر کھڑے ہو کر سینہ تان کر صرف اس کو روکنا نہیں ہے بلکہ اس کو دھکیل کر کسی گڑھے میں انشاءاللہ داخل کرنا ہے. وما توفیق الا باللہ. کوئی نیا